وہ کڑی دھوپ اور سخت گرمی میں اپنے 3 سالہ بچے کو اپنی پیٹھ پر چادر سے لپیٹے سڑک کے کنارے پاپڑ اور گڑ سے بنی پٹی بیچ رہی تھی، جو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ گھر پر پاپڑ اور گڑ کی پٹی بناتی اور یہاں آ کر فروخت کر دیتی۔ یہی اس کی روزی روٹی کمانے کا ذریعہ تھا۔ اتنی شدید گرمی میں بھی وہ اپنے پردے کا پورا خیال رکھتی تھی۔ آج تک کسی نے اس کو بے پردہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کی اسی پاکیزگی کی وجہ سے آس پاس کے لوگ اور کالج، اسکول سے آنے جانے والے افراد اس کی بہت عزت احترام کیا کرتے تھے۔ اس کی بنائی ہوئی چیزیں بھی بڑی ہی ذائقہ دار ہوتی تھیں، سب ہی بڑے شوق سے لے کر کھاتے۔ خاص کر اسکول اور کالج کے بچے تو اس کا انتظار کیا کرتے تھے۔ وہ سبھی اسے پیار سے پاپڑ والی خالہ بلاتے تھے، وہ اسی نام سے مشہور ہو گئی۔ اب ہر کوئی اسے پاپڑ والی خالہ ہی پکارتا۔ کیا پتہ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، یہ بچہ کون تھا جسے وہ ہمیشہ اپنے آپ سے چمٹائے رکھتی تھی۔ کسی کو یہ تک پتہ نہ تھا کہ اس کا نام کیا ہے، بس پاپڑ والی خالہ کے نام سے مشہور تھی۔ لیکن ایک بات ضرور تھی، اسے اس بچے سے بہت محبت تھی۔ خالی وقت میں وہ بچے کو گود میں لے کر چومتی، اس سے باتیں کرتی، اسے پیار سے لوری سناتی اور گود سے ہوا میں اچھالتی، غرض اس کے ساتھ اسی کی عمر کی ہو جاتی۔ میں روز کالج جاتے ہوئے یہ منظر دیکھ کر بہت ہی سرشار ہو جاتا، کیونکہ میں خود بھی یتیم اور لاوارث بندہ تھا، اسی لیے اتنی ممتا دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا۔ حالانکہ پاپڑ والی خالہ کے ہاتھوں سے بنے ہوئے لوازمات کا میں بھی دیوانہ تھا، ان کے پاس رک بھی جاتا تھا، لیکن بات کرنے کی ہمت اب تک نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ باپردہ خاتون تھی۔ ان کا ایک الگ ہی رعب و دبدبہ محسوس ہوتا تھا۔ اس روز میں کالج جانے کے لیے گھر سے ذرا نکل گیا۔ میں جب اس موڑ پر پہنچا جہاں پاپڑ والی خالہ سڑک کے کنارے کھڑی رہتی تھی، تو میں نے دیکھا خالہ وہاں گری پڑی ہے اور بچہ خالہ کے سرانے بیٹھا بلک بلک کر رو رہا ہے۔ میں نے اپنی بائک سے کود کر بھاگتا ہوا خالہ کے پاس پہنچا۔ میں نے بچے کو گود میں اٹھا لیا اور قریب پڑی پانی کی بوتل سے پانی نکال کر خالہ کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ اتنے وقت میں میرے ساتھ دوست بھی وہاں آ چکے تھے۔ ہم سب نے مل کر خالہ کو آٹو رکشہ میں ڈالا اور میں اور میرا ایک دوست خالہ کو لے کر اسپتال روانہ ہو گئے۔ زیادہ دھوپ کی وجہ سے خالہ کو چکر آ گئے تھے اور کم کھانے کی وجہ سے کمزوری ہو چکی تھی، اس وجہ سے خالہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے جب یہ سنا تو راحت کی سانس لی کہ چلو معمولی بات ہے، کوئی خطرہ نہیں۔ بچہ اب خاموش ہو چکا تھا۔ جلد ہی خالہ بھی ہوش میں آ گئی۔ میں نے بچہ خالہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اپنا خیال رکھیں۔ خالہ نے جواباً کہا، جی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس دن کے بعد سے خالہ خود مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ وہ کبھی کبھی میرے موبائل کی طرف دیکھ کر کہتی، یہ جادوئی ڈبہ کہاں سے مل گیا تمہیں؟ میں ہنس دیتا اور بڑے فخر سے بتاتا، یہ میں نے اپنی محنت سے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر لیا ہے۔ خالہ دعائیں دیتی اور کہتی، ایسے ہی محنت کرنا اور حلال روزی کمانا۔ اللہ تمہیں اور ترقی دے، خوش رہو۔ اللہ تجھ سے وہ کام لے لے جو وہ اپنے محبوب بندوں سے لیتا ہے۔ اللہ تمہیں کسی کا مددگار بنا دے اور اللہ تمہارا مددگار بن جائے۔ میں آمین بول دیتا اور خالہ میری بائک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولتی، یہ بھی تم نے ہی خریدی ہے یا کسی اور کی ہے؟ مقصد یہ ہوتا کہ اپنی خودداری سے رہو، محنت سے کما کر خریدو، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر یا مانگ کر کسی کی چیز استعمال مت کرو۔ میں خالہ کی بات کا مطلب خوب سمجھنے لگا تھا۔ مسکرا کر کہتا، خالہ یہ قسط پر لی ہے۔ وہ بھی پھر برکت کی دعائیں دینے لگتی۔ ایک دن ہمت کر کے میں نے خالہ سے ان کے بارے میں پوچھ ہی لیا۔ کہنے لگی، میرا نام شمیم صدیقی ہے، میں ضلع دنک پور سے ہوں۔ یہ میرا اپنا بچہ ہے اور میں طلاق شدہ ہوں۔ میری شادی گھر والوں نے ایک جواری سے کروا دی تھی۔ وہ جوے میں سارے پیسے ہار جاتا تھا۔ شادی کے بعد کبھی پیٹ پر کھانا نصیب نہ ہوا۔ رحم کھا کر پڑوس والی ایک بوڑھی خاتون نے پاپڑ اور گڑ کی پٹی بنانا سکھا دی اور اس طرح میری گزر بسر ہونے لگی۔ ایک دن میرا شوہر کسی دوسری بازارو عورت کو گھر لے آیا۔ میں اس کے ہر ظلم و ستم سہ لیتی تھی، ہر تکلیف برداشت کرتی، مگر اس دن میری برداشت کی حد ختم ہو گئی اور میں نے اس عورت کو دھکے مار کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ طیش میں آ کر اس ظالم نے مجھے طلاق دے دی۔ طلاق کے 1 ہفتے بعد پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ والدین تو پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، میں بے سہارا کہاں جاتی؟ پاس ہی ایک خیراتی ادارہ تھا، وہاں جا کر رہنے لگی، لیکن وہاں بھی کچھ بھوکے بھیڑیوں کی گندی نظر سے تنگ آ کر میں نے وہ شہر ہی چھوڑ دیا اور یہاں اس شہر میں آ بسی۔ شہر پہنچ کر میں یہاں کسی آسرے کے لیے بھٹکتی پھر رہی تھی کہ ایک بھیک مانگنے والی خاتون مجھے سہارا دینے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن اس کی ایک شرط تھی کہ میں بھی بھیک مانگ کر پیسے اسے لا کر دوں۔ میں نے بھیک مانگنے سے انکار کر دیا اور اس سے کہا کہ میں اپنی بنائی ہوئی چیزیں فروخت کروں گی اور اس میں سے کچھ پیسے اسے دوں گی۔ وہ خوشی خوشی تیار ہو گئی۔
اسی بیچ میں اس بچے کو جنم دیا اور تب سے میں اسی کے ساتھ رہتی ہوں، اور بعد کے حالات سے تو تم واقف ہی ہو۔ خالہ کی داستان سن کر میں سن رہ گیا۔ میں کافی رنجیدہ ہو چکا تھا، مجھ سے کچھ بولا نہ گیا۔ میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے گھر چلا آیا۔ کھانے کا من ہی نہ ہوا اور بھوکا ہی سو گیا، لیکن ایک عزم اور پکا ارادہ لے کر۔ خالہ چھوٹا سا گھر دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی، کہنے لگی کتنا کرایہ ہے اس گھر کا؟ میں نے کہا کچھ زیادہ نہیں۔ آپ کو پسند آیا یا نہیں؟ خالہ بولی بہت اچھا ہے۔ میں نے کہا بس پھر آپ یہاں آرام سے رہو، کرایہ وغیرہ کی فکر نہ کریں، اور ہاں اب آپ کو دھوپ میں کھڑے رہ کر چیزیں نہیں فروخت کرنی ہیں۔ آپ وہ چیزیں بنا کر مجھے دینا، میں دکاندار کو فروخت کر آؤں گا۔ میں نے ایک دکاندار سے بات کر لی ہے۔ خالہ کی آنکھ بھر آئی، وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی اللہ تجھے سلامت رکھے اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اگلے دن میں وعدے کے مطابق خالہ کے گھر ان کی بنائی ہوئی چیزیں لینے پہنچ گیا اور خالہ سے کہا لائیں خالہ وہ چیزیں میں فروخت کر آتا ہوں۔ خالہ میری طرف دیکھ کر سخت لہجے میں بولی پہلے یہ بتاؤ تمہاری بائک اور وہ جادوئی ڈبہ کہاں ہے؟ میں گڑبڑا گیا اور ہکلاتے ہوئے بولا ایک دوست کو دیا ہے استعمال کرنے کے لیے۔ خالہ نے پیار سے میرے منہ پر تمانچہ مارتے ہوئے کہا جھوٹ بھی بولنے لگے ہو، سچ سچ بتاؤ۔ میں نے سوچا اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں، بات تو خالہ سمجھ ہی چکی ہیں۔ میں نے خالہ کو صاف صاف بتا دیا کہ وہ چیزیں میں نے بیچ دی ہیں اور آپ کے لیے یہ گھر خرید لیا۔ خالہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اور وہ کہنے لگی بیٹے تم نے مجھے قرض دار بنا دیا، اس محبت کا قرض میں کیسے اتاروں گی؟ لیکن میں بہت اصول پسند اور خوددار انسان ہوں، پیار کا قرض پیار سے چکانا مجھے آتا ہے۔ اب سے تمہارا ہر کام میں کروں گی، تمہارے کپڑے دھونا، تمہارے لیے کھانا بنانا، غرض کے روزمرہ کے جتنے کام ہیں وہ سب، اور آج سے میں ہی تمہاری ماں ہوں۔ میں نے روتے ہوئے اپنی ماں کو اپنے گلے لگا لیا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔